السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں، شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان میں اس وقت جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے وہ سنگین نوعیت اختیار کر چکا ہے۔ گزشتہ روز بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی کہ فواد چودھری اور عمر فاروق کی ایک چیٹ سامنے آتی ہے جس میں فواد چودھری بظاہر ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ بار بار عمران خان کا نام کیوں لے رہے ہیں۔ دوسری جانب جو عمر فاروق کے الزامات ہیں وہ بڑے سنگین ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ جو سیٹ ہے وہ تقریباً 28 کروڑ روپے جو پاکستانی مالیت بنتی ہے اس کے اکارڈنگ لیا، اور ان کو بیچنے والی فرا گوگی ہیں، اور شہزاد اکبر کے فون پہ انہوں نے یہ فرا گوگی سے ملاقات کی ہے۔ اب یہ معاملہ اتنا گمبھیر ہو چکا ہے کہ جو فرا گوگی ہیں اور ان کے جو خاوند ہیں احسن جمیل گجر، وہ اس بات سے انکاری ہیں، اور ایون بعض تو یہاں تک رپورٹ ہو رہا ہے کہ شہزاد اکبر کے ساتھ بھی ان کا کوئی اس نوعیت کا رابطہ نہیں تھا۔ لیکن دوسری جانب عمر فاروق کے الزامات بھی آ رہے ہیں۔ عمران خان نے آج یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس معاملے کو شاہ زیب خانزادہ پہ اور ان کے چینل پہ کیس کریں گے۔ پہلے انہوں نے متحدہ عرب امارات کا کہا، برطانیہ کا کہا، اور آج امریکہ کا بھی کہہ دیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے، اس کیا حکومت کے پاس عمران خان کے خلاف اس کے علاوہ کوئی اور سکینڈل بھی ہے؟ اس توشہ خانہ کی سکینڈل کے بعد جو عمران خان کی ایک ساکھ تھی ایماندار شخص کی، اس کو کس حد تک متاثر کیا گیا ہے، اور اس میں کتنے کردار اور شامل ہیں، اور یہ سارا سلسلہ کتنا حقیقی ہے یا فسانہ ہے یا سکرپٹڈ ہے؟ اس پر ہم ڈیٹیل بات کریں گے۔ ہمیں احسن جمیل گجر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے جو کہ خامن ہیں فرا گوگی صاحبہ کے۔ بہت شکریہ احسن صاحب آپ کا، آپ سے گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، یہ تو کسی تھرلر فلم کا ایک سکرپٹ لگتا ہے کہ آئے دن اس پہ کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور ہر ڈیولپمنٹ اتنی دلچسپ ہے کہ ہر ڈیولپمنٹ پہ انسان کان پکڑ لیتا ہے اور پچھلی کو بھول جاتا ہے اور موجودہ کو یاد رکھتا ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں ایسی ہیں جو پیچھا نہیں چھوڑ رہی موجودہ حکومت کا اور ان کے ہینڈلرز کا۔ نمبر 1، عمران خان پر قاتلانہ حملہ، اس مقبولیت کے باوجود، اس 2 الیکشن ضمنی الیکشن جیتنے کے باوجود، تمام تر حکومتی دباؤ کے باوجود، ریاستی دباؤ کے باوجود قاتلانہ حملہ، اور ابھی مزید خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر بات ہے حکومت بھی دباؤ میں ہے، اور حکومت کے ساتھ جو لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں وہ سارے دباؤ میں ہیں۔ ایک ارشد شریف کی شہادت کا معاملہ ہے، وہ جتنی کوشش کی جاتی ہے اس کو کور اپ کی، وہ مزید ابھر کر سامنے آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے، اور وہ پتہ چلتا ہے جو کچھ اب تک آ گیا وہ سارا جھوٹ تھا، سچ وہی ہے جو ارشد شریف کے ورثاء کہہ رہے ہیں یا ان کے ہمدرد صحافی کہہ رہے ہیں۔ تو اب اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے مختلف کوششیں ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک یہ کوشش بھی ہے۔ جب عمران خان کو نااہل قرار دے دیا الیکشن کمیشن نے اسی کیس میں، تو اس میں اب نئی چیز کیا لا سکتے ہیں؟ نہیں، اب تو فوجداری مقدمہ چلنا ہے، اس میں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ نہیں، اب سوال یہ ہے کہ بنیادی سوال کا جواب نہیں دیا جا رہا، باقی ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ کیا توشہ خانہ سے خریداری جرم ہے یا اس تحفے کو بیچنا جرم ہے؟ آئین پاکستان کے مطابق، قانون پاکستان کے مطابق، پاکستان کے جو قواعد و ضابط توشہ خانے کے بنائے گئے ہیں اس میں کوئی شک ہوگی نا جو ہمارے سامنے آنی چاہیے کہ یہ خریدنا جرم تھا۔ چلو جی، خریدنا جرم نہیں تھا، بیچنا جرم تھا۔ اچھا، بیچنا جرم تھا تو سب باہر بیچنا اور بیچ کر پیسے پاکستان لانا، یہ ایک سوال ہے، یہ سوال ہے۔ اگر پیسہ لیگل چینل سے نہیں آیا تو وہ جرم ہے اور منی لانڈرنگ ہے۔ یہ ابھی تک یہ ایشو نہیں کھڑا ہو، ایشو نہیں، یہ ایشو ہے نا، یہ سوال ہے۔ نہیں، یہ ایشو جو ہے عمران خان سے متعلقہ نہیں ہے۔ یہ تو ہم احسن جمیل گجر صاحب سے پوچھتے ہیں نا کہ اگر ان کی بیگم صاحبہ نے بیرون ملک بیچا تو وہ پیسے ٹرانسفر ہوئے یا نہیں ہوئے، کیونکہ عمران خان کا نام تو وہ نہیں لے رہا عمر ظہور کہ انہوں نے میرے پاس بیچا ہے، یہ آ رہا ہے نام ان کا۔ تو احسن جمیل گجر صاحب یہ فرمائیں کہ عمران خان کے حوالے سے جو بھی مالیاتی سکینڈل بنتا ہے، آپ کا اور آپ کی بیگم صاحبہ کا نام کیوں آ جاتا ہے؟ آپ کی کیا دشمنی ہے موجودہ حکومت سے یا کسی اور سے جس میں آپ کو ضرور پھنسایا جاتا ہے؟ ارشاد صاحب، شکریہ ہمارا موقف لینے کا۔ میں آپ کے سوال کا جواب کوئی تفصیلاً تو نہیں دے سکتا، میں اس پہ جو کہ گورنمنٹ کی انٹینشنز کیا ہے، لیکن یہ فیکٹ ضرور ہے کہ انہیں عمران خان کے خلاف یا ان کی فیملی کے خلاف کوئی کنکریٹ کرپشن کا ثبوت نہیں مل سکا۔
اچھا فری چونکہ فرسٹ لیڈی کے بہت قریب رہی ہیں اور 2-3 دفعہ میڈیا پر ان کے ساتھ وہ نظر آئی ہیں یتیم خانوں میں یا اس طرح کے ویلفیئر کے کاموں میں، ان کے ساتھ وہ میڈیا پہ نظر آتی رہی ہیں. جی اور ہم ہیں ایک سافٹ ٹارگٹ، اچھا ہم انڈیویجولز ہیں، نہ تو ہمارے پاس کوئی عہدہ ہے، نہ ہم کوئی انسٹیٹیوشن ایسا رکھتے ہیں کہ جو ان کے جو لائق فائق لوگ آگے ٹی وی پہ الزام لگاتے ہیں ان کا جواب ہم مؤثر دے سکیں. جی ہم ایک سافٹ ٹارگٹ ہے، ہمارے ذریعے وہ بار بار ہمیں امپلیکیٹ کر کے مختلف جگہ پہ کوئی سچ جھوٹ کی کوئی تمیز نہیں ہے، وہ ہمیں امپلیکیٹ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے عمران خان صاحب نے یا ان کے اہل خانہ نے کرپشن فری کے ذریعے کی ہے. جی یہ انہوں نے ٹی وی پر بارہا کئی ان کے نمائندوں نے انہیں فرنٹ مین کا بھی درجہ دینے کی کوشش کی ہے. جو آسن انتہائی صاحب بات یہ ہے، حکومت کے کچھ لوگ ہوں گے یقیناً آپ کو 60 ٹارگٹ سمجھتے ہوں گے، جبکہ آپ کے خاندان کا حکمران جماعت سے بھی تعلق ہے، لیکن یہ جو عمر فاروق ظہور ہے وہ کیوں نام لے رہا ہے؟ اس کو کیا ضرورت پڑی؟ وہ بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے، ایک بزنس مین ہے، گھڑیوں کا شوقین ہے، اس نے گھڑی لی، نام وہ آپ کی بیگم صاحبہ کا لے رہا ہے. شاہ صاحب آپ تو بڑے جہاں دیدہ ہیں اور بڑی زندگی آپ نے گزاری ہے، اور انویسٹیگیٹو جرنلزم میں بھی آپ نے بڑا وقت گزارا ہے. یہ ان مصروف کے پیچھے بھی یہ حکومت ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، یہ حکومت کو اب جو کیس چل رہا ہے جی توشہ خانہ کا چلانے کے لیے جو کیس عدالت میں چلا رہے ہیں، میرے ذاتی یہ خیال ہے، آئی ڈونٹ ریپرزینٹ پی ٹی آئی کا یہ موقف نہیں ہے، جی میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اس میں ان کو ایویڈنس درکار ہے. اچھا تو یہ بازار میں گئی ہوئی جو چیز ہے جو فروخت ہوتی ہے وہ اس کو کوئی بھی خرید سکتا ہے، کہیں اگر اس کے پاس اس کو خریدنے کی استطاعت ہو. جی تو یہ جو مصروف ہے ان کو بھی گورنمنٹ جو ان کا دھندا ہے یا طریقہ کار ہے یا ان کو گورنمنٹ کے قریب آنے کے لیے ان کے پاس بھی یہ ایک بیسٹ اپرچونٹی انہوں نے سمجھی کہ گھڑی جس کے پاس ہے وہ حکومت کا یا اس کے نمائندوں کا یا اس کے باقی ساتھیوں کا کی بھی وہ راتوں رات ڈارلنگ بن گیا. اور احسن صاحب یہ ان کی تو تصاویر سے یہ لگتا ہے کہ یہ پچھلی حکومت کی بھی ڈارلنگ ہی تھے، اس وقت کے لوگوں کے ساتھ بھی ان کی تصاویر ہیں. باسی صاحب ایسے لوگ بھاگ بھاگ کے گورنمنٹ کے قریب، ہر گورنمنٹ کے قریب جانے کی ٹرائی کرتے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو صوفیہ مرزا ہے اس پر ابھی تازہ پرچے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے ہاں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو پرچے ان کے اوپر ہو رہے تھے، جو میں نے یہ میری انفارمیشن ہے تھرو سوشل میڈیا ہے کہ اب ان کے اوپر پرچے درج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ثبوت ہے کہ یہ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں کیٹیگریکلی آپ کے پروگرام میں پہلے بھی میں ڈینائی کر چکا ہوں کہ فری اس شخص کو نہ کبھی زندگی میں ملی ہے، اچھا نہ اس نے کبھی اسے دیکھا ہے، نہ کبھی اس فون پر اس کی بات ہوئی، صحیح نہ شہزاد اکبر صاحب سے کوئی آج تک فری کا رابطہ ہے، جی نہ میرا رابطہ ہے، نہ ہمارا ان سے کوئی ذاتی تعلق واسطہ ہے. ٹھیک ہے، نہ ہمارا ان کے کسی کام میں دخل اندازی ہے، نہ وہ ہمیں جانتے نہ ہم انہیں جانتے ہیں. نہیں، شہزاد اکبر سے بھی آپ کی یا فرح بیگم کی ملاقات نہیں ہوئی؟ کبھی زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی. کمال ہے، وہ تو ظاہر سمجھے جاتے تھے پرائم منسٹر صاحب کے، پرائم منسٹر ہاؤس کے بہت زیادہ قریب ہیں، آنا جانا ہے، تو نہ آپ کی ملاقات ہوئی نہ فرح بیوی کی ملاقات ہی نہیں ہو پائی. جی ہم فری جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو ہر وقت تو نہیں بیٹھی رہتی نا، کون آ رہا ہے یا کون جا رہا ہے، what is going on in ڈرائنگ روم. جی ٹھیک ہے، وہ تو بیگم صاحبہ کے پاس اس کا آنا جانا ہے، کوئی اس کی ایسی ڈیوٹی ایسا منصب تو اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ دیکھیں کہ what is going on in prime minister's office اور in his drawing room اور at his، وہ تو زنان خانے کی حد تک جو اس کی رسائی اور آنا جانا ہے، تو وہاں تو میرا خیال ہے شہزاد اکبر صاحب کے آنے جانے کا کوئی تک نہیں بنتا. صحیح. کتنا پرانا تعلق ہے بشرا بی بی اور فرح صاحبہ کا؟ سال پرانا تعلق ہے جی. اچھا، تو یہ بتائیے گا اب جو الزام آپ پہ لگ رہا ہے آپ کے خاندان پہلے میں باسی صاحب آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا جی
کہ فرا کا نام فرا گوگی نہیں ہے, گوگی انہوں نے رکھا ہوا ہے نون لیگ والوں نے. اچھا ان کا نام فرض شہزادی ہے. پلیز کریکٹ یور سیلف آن دس جی, اینڈ آئی ول ریکویسٹ کہ ان کو یہ نام نہ دیا جائے. صحیح جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو کر دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا احسن صاحب, ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ سالہ سال یہ آپ کا تعلق ہے, لیکن اب ایک سوال تو یہ ہے کہ اب جو بھی نام سامنے آتا ہے, جو بھی اسکینڈل سامنے آتا ہے, اس میں فرا صاحبہ اور آپ سر فہرست ہی ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ ہم سافٹ ٹارگٹ ہیں, لیکن اب جو عمر فاروق آپ پہ الزام لگا رہے ہیں, آپ وربلی تو اس کو رد کر رہے ہیں, لیکن آن گراؤنڈ آپ اس کو کیسے رد کریں گے؟ ان کے اگر وہ شواہد آپ کو دے دیتے ہیں پھر تو یہ آپ کی ساری باتیں ڈینائی ہو جائیں. مثال کے طور پر اگر کوئی رسید آ جاتی ہے جن میں نام ہے بیگم صاحبہ کا, یا ویڈیو آ جاتی ہے, ویڈیو بھی تیار ہوئی ہو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں تو خریداری میں یہ ویڈیو بھی عام طور پر استعمال ہوتی ہے. ویڈیو آ گئی اگر دیکھیں, اگر تو کوئی جینون ویڈیو آتی ہے جس میں فری ان کے دفتر میں بیٹھی ہوئی ہیں, پیسے وصول کر رہی ہیں, ان سے بحث مباحثہ کر رہی ہے جیسے کہ وہ فرما رہے ہیں, تو اس کو تو کوئی بھی بندہ جھٹلا نہیں سکتا, نہ کوئی عدالت, نہ کوئی میں, نہ کوئی آپ جھٹلا سکتے. صحیح. تو اگر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس ایسی کوئی چیز ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے خانزادہ صاحب کے پروگرام میں وہ اس کو دکھاتے نا؟ اچھا نہیں, ممکن ہے آگے سنبھال کے رکھا ہو کہ جب جھٹلایا جائے تو اس کے بعد وہ پیش کر دیں. ہاں, تو اب وہ بنا کے کوئی بنا رہے ہوں, کوئی ویڈیو کو فوٹو شاپ کر رہے ہوں, تو اس کا میں نہیں کہہ سکتا کہ ابھی ان سے ہوئی نہیں ہے, 2 دن 4 دن 10 دن بعد وہ نکال لیں. لیکن اگر ہوتی ایسی کوئی چیز, آپ بتائیں وہ گھڑیاں دکھا رہے ہیں, ان کا نام لے رہے ہیں, اور میں نے یہ سوال کیا تھا جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں کہ جس دن یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر کوئی ان کے پاس ہے, کیوں نہیں ہے ان کے پاس سی سی ٹی وی؟ ایک بندہ 2 ملین کی پیمنٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, لینے والا کون ہے اور دینے والا کون ہے. صحیح. یہ فرمائیں کہ یہ جو دبئی میں, چونکہ آپ کاروباری آدمی ہیں, ہمیں تو معلوم نہیں کیا یہ $2 ملین کی پیمنٹ نقد کیش ہو سکتی ہے, بینک ٹرانزیکشن نہیں ہوگی, یا اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہوگا پے آرڈر, یا یہ نقد ہو جاتی ہے کہ بھئی اس نے شریف آدمی تو کوئی نہیں کرے گا. جی, تو جو اکارڈنگ ٹو سوشل میڈیا جس طرح کا وہ کردار بتا رہے ہیں جو خریدار بنے ہوئے ہیں, وہ ان جیسے لوگوں کو تو وہ لا کے کوئی قانون کی اتنی عزت ان کی نظروں میں نہیں ہوتی جو ملک میں وانٹیڈ ہیں. صحیح. ٹھیک ہے جی, صحیح. وہ لیکن ہم تو کیش کی ٹرانزیکشن اپنے ملک میں نہیں اتنی بڑی کرنے کی ضرورت کرتے, تو باہر جا کیا کرنی. ویسے بھی آپ بتائیں, فری کو 007 کریکٹر تو نہیں ہے نا, ایک گھریلو لڑکی ہے, وہ ہاؤس وائف ہے. ٹھیک ہے جی, کہ وہ جائے اور وہ جا کے 2 ملین لے, پہلے وہ اتنی قیمتی سامان لے کے جائے, اور عمران خان صاحب کے پاس یا کسی اور کے پاس کوئی اور بندہ ہی نہیں ہے فری کے علاوہ جو یہ کام کر کے آئے. اور میں اس کا ہسبینڈ ہوں, جیتا جاگتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ رہتا ہوں. اگر اس کو کوئی ایسی کام کی ضرورت بھی ہے تو اس نے مجھے کہنا ہے کہ بھائی آپ یہ میری ہیلپ کریں, یا یہ جائیں یا کر دیں. وہ کوئی 007 کریکٹر تو نہیں ہے کہ ایک ملک سے جا رہی ہے, وہاں سے وہ سمگلنگ کر رہی ہے, یہاں سے چیزیں لے کے جا رہی ہے اور وہاں سے پیسے سمگل کر رہی ہے. کوئی اچھا, ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ جو ہی عمران خان صاحب کی حکومت کو خطرہ لاحق ہوا, پہلے فرا بی بی اور بعد میں آپ بھی ملک چھوڑ کر چلے گئے اور آج تک واپس نہیں آئے, اس سے لگتا ہے کہ آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ کچھ ایسے چیزیں ہوئی ہیں جس کی ہم گرفت میں آ سکتے ہیں, تو اس لیے ملک چھوڑ دینا بہتر ہے. اور اب جب کہ پنجاب میں حکومت ہے پی ٹی آئی کی, آپ پھر بھی اندرون ملک واپس نہیں آ رہے, پنجاب میں تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ نے بڑا اچھا یہ سوال کیا ارشاد بھائی. جی, میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جو لوگ ملک میں موجود ہیں ان بیچاروں کی کون سی کوئی عزت محفوظ ہے اس حکومت کے ہوتے ہوئے. انٹیریئر منسٹر صاحب جس دن کی حکومت بنی ہے وہ پریس کانفرنسوں میں ہمیں نیکڈ تھریٹ کر رہے ہیں. اچھا, کہ میں ان کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری کروں گا. ان پہ جو طارق صاحب ہیں, عطا اللہ طارق صاحب, انہوں نے جیو کے پروگرام میں بیٹھ کر یہ تھریٹ کیا کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہا تو ہم بھی یہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کریں گے.
یہ انہوں نے اوپن تھریٹ ابھی اس وقت وہ حکومت کو آئے ہوئے چند گھنٹے ہوئے تھے جب سے یہ تھریٹس ہمیں موصول ہو رہی ہیں، اور ہم بھی انفارمڈ لوگ ہیں، کوئی اس طرح تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں بغیر کسی انفارمیشن کے. جو جن کی ڈیوٹی انہوں نے پکڑنے کی لگائی تھی انہی کے، میں آج ٹی وی پر یہ بات کہہ رہا ہوں، انہی کے گائیڈ کرنے پر ہم ملک سے باہر آئے تھے. اچھا نہیں، پھر تو نظام آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے احسن صاحب. احسن صاحب پھر تو سسٹم نے آپ کو ساتھ ملایا ہوا ہے. نہیں، سسٹم میں نہیں ساتھ ملایا ہوا. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ کچھ لوگ ایسے ابھی بھی سسٹم میں ہیں جو شریف آدمیوں کو، انوسنٹ آدمیوں کو حکومتوں کے کہنے پر پکڑنے کی بجائے انہیں کہتے ہیں بھائی آگے پیچھے ہو جاؤ تاکہ ہم بچے رہیں. صحیح ہے. اچھا احسن صاحب، ایک اور معاملہ ہے. ہمارے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا 2007 میں گجرانوالہ میں آپ نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی اور اس وقت جن لوگوں سے زمین خریدی اور ان کو کہا کہ فائلز ہم اس کے بدلے دیں گے، لیکن اس کے بعد نہ آپ نے پیمنٹ کی اور جو فائلز دی ان کی پوزیشن نہیں دی. کوئی میگنولیا نام، یہ بھی آپ دیکھتے تھے اور آپ کی اہلیہ فرح خان صاحبہ دیکھتی تھیں. تو یہ لوگ اب کیوں، ایون وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مقامی اتھارٹیز ہیں، ایف آئی اے میں بھی، نیب میں بھی آپ کے خلاف درخواست دی، لیکن آپ اتنے بااثر ہیں کہ وہاں بھی آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکی. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے 2005 میں یہ سوسائٹی بنائی تھی جس میں موسٹلی ہماری فیملی کی لینڈ تھی. ٹھیک ہے جی، ہمارے اپنے فیملی کی لینڈ تھی موسٹلی. کچھ حصہ ہم نے خریدا بھی. یہ وہ سوسائٹی ہے جہاں پرائیویٹ سیکٹر کا پہلا اوور ہیڈ برج بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہاں لوگ رہ رہے ہیں اور ہر قسم کی سہولت وہاں موجود ہے. نیب پہلے بھی ہمیں انویسٹیگیٹ کر چکی ہے، انہوں نے اخبار میں اشتہارات دیے، کوئی ان کو ثبوت نہیں ملا. اس وقت بھی کر رہی ہے، کوئی ثبوت انہیں نہیں ملا. اور سوسائٹی ایک اچھی بھلی موجود ہے زمین موقع پر، کوئی یہ نہیں کہ کاغذوں پر ہے. اور ہم نے 90% زمین 99% زمین کیش پہ خریدی ہے، کسی سے فائلوں کا ہم نے کاروبار نہیں کیا. لیکن جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے زمین ان سے خریدی اور اس کے بعد آپ نے نہ پیمنٹ کی اور نہ آپ نے ان کو پوزیشن دی فائلز کے بدلے. وہ کون سے لوگ ہیں جو گجرا والا کوئی قبائلی علاقہ تو نہیں ہے نا کہ کسی کی زمین لے کے تو کھا جائے. جی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بااثر ہیں، ہم نے قانونی کارروائی بھی کی ہے، لیکن آپ کا بااثر کی بات نہیں ہے. ہم ڈیرے دار لوگ ہیں. روز ہماری فیملی کا کوئی نہ کوئی بندہ ڈیرا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے جو لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے. حسن صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جب عمر فاروق ظہور سامنے آئے اور الزام تراشی کی آپ پر، دو کام آپ کی طرف سے بنتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ کوئی آپ قانونی کارروائی ان کے خلاف کر رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، شہزاد اکبر صاحب کو فون کر کے آپ نے گلہ کیا کہ آپ نے ہمیں کہاں پھنسا دیا ہے، معاملات آپ کر رہے تھے، عمر ظہور آپ کے دوست تھے اور ہمارا خامخواہ نام استعمال ہو رہا ہے. دیکھیں میرے پاس تو شہزاد اکبر کا فون نمبر بھی نہیں ہے، نہ فری کے پاس ہے، نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے، نہ 90% میں شور ہوں کہ ان کے بارے میں مجھے نہیں پتا. کہ جب ایک بندہ ہمارا بات ہی ہمارے سے شروع کر رہا ہے کہ ہم لے کے گئے، فری لے کے گئی ان کے پاس، اور وہی بات غلط ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، 100% غلط بات وہ کر رہا ہے، جس کو ہم اسی وقت جس وقت مجھے اطلاع ملی کہ جیو ٹی وی سے مجھے اطلاع ملی کہ آپ کے خلاف یہ پروگرام وہ کر رہے ہیں، تو اس وقت پھر میں نے آپ کو بھی فون کیا اور بھی لوگوں کو پھر مجھے خود فون آیا ایک چینل سے کہ جی یہ آپ کے خلاف پروگرام ہو رہا ہے تو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں. پھر میں نے موقف اسی وقت پیش کیا. اس بندے کو نہ ہم جانتے ہیں، یہ ٹوٹلی 200% فالس سٹوری ہے کہ فری ہم نے نہ یہ گھڑی دیکھی فری نے، نہ اس کا کوئی تعلق ہے، نہ اس گھڑی کا کوئی. دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ کیا آپ عمر فاروق ظہور کو وہاں دبئی میں اس کے خلاف کوئی کیس کر رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے اتنا بڑا الزام آپ پر لگایا، آپ کو بدنام کیا اندرون ملک بیرون ملک، تو آپ عمران خان صاحب تو جا رہے ہیں، آپ کریں گے؟ بلکہ آپ تو میرے خیال امریکہ میں بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم سے بھی جو بنا ہم کریں گے. اچھا ٹھیک ہے جی، جو بنا سرا ہم بھی ضرور کریں گے. اپنی اس لیے کریں گے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی یہ ملوث تھے اور یہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے. لیکن آپ سے میرا ایک سوال ہے، دونوں بڑے اب جہاں دیدہ لوگ ہیں، کہ ہم ایک فیملی ہے، کوئی ہمارے پاس تنظیم نہیں ہے،
ہم کوئی خربوں پتی لوگ نہیں ہیں. جی دبئی میں ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے. ایک ہم نے کمپنی بنائی تھی بہت عرصہ پہلے جس کو ہم نے کاروبار وائنڈ اپ کر کے ادھر سے آگے ہمیں 2000s میں. اچھا ٹھیک ہے جی. اور ہم اپنے بچوں کے پیٹ کاٹ کر جو ان کی چیزیں ہیں یا جو ہمارے گھر کی چیزیں ہیں وہ ان جیسے یہ لوگ تو 100 جگہ سے پیسہ کماتے ہیں. ہم اپنی جائز کمائی سے کتنے کے وکیلوں کی فیسیں کتنے ملکوں میں دیں. ہمارے خلاف تو ایک سیریز آف کیمپین چل رہی ہے. ہر 2-3 ہفتے بعد ایک نیا ایشو کھڑا کر لیتے ہیں. نہیں، اگر آپ معقول آپ پر جھوٹا الزام لگا ہے، اگر آپ معقول انداز میں معقول وکیل کریں تو اس کا آپ کو کروڑوں روپے مل سکتے ہیں ان سے. ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے کروڑوں روپے دے، نہ کسی حکمران سے اور نہ کسی اس طرح کے فراڈیے کے کروڑوں روپے ہمیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کی جناب سے چاہیے، وہ ہمیں دے تو ہم شکر ادا کر کے ضرور لیں گے. لیکن ہم پیسوں کے لیے نہیں، اپنی حفاظت کے لیے کیس ضرور کریں گے. نہیں، میں عزت کی حفاظت کے لیے، آپ ظاہر بات ہے کہ بالکل عزت کی حفاظت کے لیے ہم ضرور کیس کریں گے. جی اور کہاں پہ کریں گے احسن صاحب؟ امریکہ میں کریں گے، دبئی میں کریں گے؟ ہماری تو پہنچ پاکستان میں ہے، پاکستان میں کریں گے. امریکہ میں تو دبئی میں تو پاکستان آپ خود آ نہیں رہے ہیں تو کیس کیسے کریں گے احسن صاحب؟ لاسٹ پروگرام میں بھی آپ نے کہا تھا ادارے بلائیں گے، میں آ جاؤں گا. کیس کریں گے. دیکھیں آپ یہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ ادارے بلائیں گے، میں آ جاؤں گا. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے دبے لفظوں میں آپ سے پہلے بھی یہ سوال پوچھا ہے کہ جو موجودہ انٹیریئر منسٹر ہے، فرسٹ ویک آف جب سے گورنمنٹ فارم ہوئی ہے، فرسٹ ویک سے وہ ہمیں نیکڈ تھریٹس کر رہے ہیں. ابھی کوئی کیس درج نہیں ہوا تھا تو انہوں نے بیان دیا ٹی وی پر کہ میں خود ریڈ وارنٹ جاری کراؤں گا اور فری کو گرفتار کر کے لاؤں گا. اچھا جو عطاء آرٹ صاحب پروونشل منسٹر تھے انٹیریئر کے، انہوں نے بھی ٹی وی پر بیٹھ کر ایک نہیں 2-3 پروگراموں میں نیکڈ تھریٹس کی کہ ہم آپ پر کیس بنائیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، جو انہوں نے بنائے بھی پھر اس کے بعد. ٹھیک ہے جی. تو ایسے ماحول میں جب کوئی انصاف کی توقع نہ ہو تو کس کے پاس پیش کیا کروں میں اپنے آپ کو؟ میں اپنی بھی پینٹ اتروا لوں. انٹیریئر منسٹری کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے جو 70 سالوں کے بزرگوں کی عزت محفوظ نہیں ہے اس وزیر داخلہ کے ہوتے ہوئے، تو مجھ جیسے بندے کو کیا یہ بخشے گا؟ صحیح ہے، ٹھیک، بہت شکریہ. آپ اس کی کوئی جی حسن صاحب، فیصل عباسی صاحب اس کی گارنٹی دے دیں تو میں آ جاتا ہوں. فیصل صاحب دے دیں گے. حسن صاحب گارنٹی جو ہے دیکھیں، آئین آپ کو گارنٹی دیتا ہے، آپ کا تحفظ کرتا ہے. میں تو اس کی کس آئین کی آپ بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں آئین پاکستان کی بات کر رہا ہوں. میں آئین پاکستان کی بات کر رہا ہوں. آئین جس طرح بمال ہو رہا ہے یہاں اس سرزمین پر، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اس میں ہم سب لوگ شامل ہیں. آئین کو تو کسی نے کبھی سمجھا ہی کچھ نہیں یہاں. یہی تو جنگ لڑ رہا ہے عمران کے بھائی کو آئین کی ہونی چاہیے. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ہیرو ہم ویسٹ کے اور دوسروں تیسروں کے کہتے ہیں یہ ونسٹن چرچل تھا، یہ فلاں تھا، جن کی ہم کوٹس پڑھتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے، وہ بھی عام انسان تھے، لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کی ہیروئک ڈیڈز کو سنبھال کے رکھا. ہماری وہ قوم ہے مسلمانوں کی اور خاص طور پہ پاکستان کی، ایک ایسے بندے کو جو دنیا کے کسی اسلامی سربراہ میں یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ دنیا کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں، جس نے پورے عالم اسلام کی جنگ لڑی اور اسے کہا کہ بھئی ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ایز اے مذہب ہم دہشت گرد نہیں ہیں. اس پر جس ملک میں دہشت گردی کا پرچہ درج کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ جو ساری چل رہی ہے نا، میرے اندازے کے مطابق یہ رنگ دے بسنتی چولا سکیم ہے. اچھا، کہ چونکہ اس حکومت کے تمام افراد جو ہیں ان کے اوپر کسی نہ کسی کرپشن کا کوئی الزام ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے، میں اس میں نہیں جاتا، تو وہ عمران کو بھی اپنے جیسا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ فرسٹ لیڈی کو بھی چاہ رہے ہیں کہ ان پر بھی کچھ چھینٹے ہوں تاکہ اور اس میں ہم لوگوں کی قربانی ہو، کچھ ہو، کوئی جھگڑا جائے، کوئی ہو. یہ بسنتی چولا رنگنا چاہتے ہیں کہ سب کے چولے ایک جیسے ہو جائیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ احسن جمیل گجر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी दिफा जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने। लोधी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर दिफा पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं, इससे पहले गुज़श्ता रोज़ एक अंग्रेज़ी अखबार में ये खबर छपी थी कि जो आर्मी एक्ट 1952 है उसकी जो क्लॉज 176 है, फिर उसकी जो फर्दर शिक 2 है, उसमें हुकूमत तब्दीली करने जा रही है। और इसी की वजाहत देते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि आर्मी एक्ट में कोई बड़ी तब्दीली ज़ेर गौर नहीं है और 2019 का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसमें उन्होंने जो मुताल्लिका शिकें हैं उस पर नज़रसानी का मुतालबा किया था और हम मुनासिब वक्त पर उसकी जो तामील है वो कर रहे हैं। ये ख्वाजा आसिफ का कहना है। लोधी साहब, ये बताइएगा कि अब ये जो सारा मामला है आप समझते हैं, वैसे तो आइन में वक्त के साथ साथ जो जहद बदलती है तरमीम होती रहती हैं, लेकिन ये 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का यहाँ पे तज़किरा हो रहा है। जो आर्मी चीफ़ का तकर्रुर है, फिर उसके बाद जो एक्सटेंशन का मामला है, 2019 से पहले आइन के अंदर क्या इसको ओपन एंडेड रखा गया था, और अगर ऐसा था तो फिर उसकी वजूहात क्या थी? कि पहले ओपन एंडेड था क्योंकि ये कि नॉर्मल प्रोसीजर समझा नहीं जाता था कि एक्सटेंशन दी जाएगी और इस तरीके से, लेकिन होता रहा। मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट ने ये सही फैसला, सही गाइडलाइन दी कि आप इसको हतमी तौर पे फैसला करें कि भी कोई उम्र कितनी होगी या कितनी एक्सटेंशन दी जा सकती है। तो वो फिर उसी वक्त हो गया था, आपने देखा होगा चंद दिनों में ही वो मुकम्मल हो गया था, उसके मुताबिक ही फिर एक्सटेंशन रेगुलराइज हुई थी। तो उस 2019 का इस वक्त जो जिक्र करना मेरा ख्याल है कि वो आउट ऑफ प्लेस है। ऐसी कोई चीज़ रह नहीं गई जो कि मेरे ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी हो और पूरी ना की हो, वरना अभी तक सुप्रीम कोर्ट पूछती ना कि हमने जो आपको कहा था आपने वो काम क्यों नहीं किया। 2019 से लेके आज का आपको पता 2022 है। तो मेरा ख्याल ये जो वक्त है, जो सेंसिटिविटी है, जिस वक्त ये काम करने जा रहे हैं, ये कोई और मामला है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से इसका मेरे अंदाजे में कोई ताल्लुक नहीं है। आपने भी पढ़ा होगा जो मुजवज़ा तरमीम है उसमें एक लफ्ज़ तो रिटेन का इजाफा किया जा रहा है और एक रिज़ाइन का रिज़ाइन कीजिए। ये जो स्टोरी है अखबार की उसमें रेज़िग्नेशन का लफ्ज़ है, लेकिन श्री मज़ारी साहिबा ने जो ट्वीट किया उसमें रिलीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो आपने अगर वो देखा है, पढ़ा होगा लाजमन, तो उसमें ये रिटेन वाला लफ्ज़ जो है ये क्यों ज़रूरत पेश आ रही है? आप क्या समझते हैं इसके मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? जी, पहली बात तो ये है कि देखिए, ये अब जो तरमीम जो हमें समझ में आई है अखबार का देखने के बाद और ये जिन शिकों का हवाला दिया जा रहा है, पहले तो जो बात थी वो सिर्फ आर्मी चीफ तक की थी। ठीक। अब बात हो रही है रिटेंशन ऑफ एनी ऑफिसर। जी। अब ये जो एनी ऑफिसर है, इसका ये मतलब है कि लेफ्टिनेंट से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक, जो कि पहले से पावर है आर्मी चीफ के पास। अच्छा। आर्मी चीफ के पास ये पावर मौजूद है कि वो किसी भी ऑफिसर को एक्सटेंड कर सकते हैं, उनके टेन्योर को रिटेन कर सकते हैं फॉर 1 ईयर 2 टाइम्स, यानी कि एक साल का 2 दफा वो कर सकते हैं। ये ऑलरेडी उनके पास पावर है। तो अगर यही काम हुकूमत करना चाह रही है, इसका मतलब वो अंडरकट कर रहे हैं जो चीफ की ऑलरेडी पावर है। अच्छा। उसको अंडरमाइन करके वो खुद उसके अंदर घुसना चाह रहे हैं कि जी ये हम डायरेक्ट करेंगे। और किसी, वरना तो होता है कि प्रोसीजर होता है कि चीफ मूव करता है समरी और वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक ही मेरे ख्याल जाती है, और अगर प्राइम मिनिस्टर के साइन होने होते हैं वो वाजिबी सी बात होती है। जब किसी को एक्सटेंशन देनी हो चीफ ने देनी हो। सही। तो वो जो बात जो सुप्रीम कोर्ट का मामला था वो सिर्फ आर्मी चीफ के उसमें था। अब ये जो एनी ऑफिसर का मतलब है कि आर्मी चीफ समेत जी बाकी तमाम ऑफिसर्स। तो आर्मी चीफ तो आपको पता है कि अलविदाई दौरे कर रहे हैं जी। और उन्होंने कह भी दिया है कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, और जबरदस्ती किसी को एक्सटेंशन दी नहीं जा सकती कि आप कहें जी नहीं आप लेना चाहें या नहीं, हम तो आपको एक्सटेंशन देंगे या हम तो आपको रिटेन करेंगे। तो मेरा ख्याल वो मुमकिन नहीं है, ये मामला कुछ और है। अच्छा। नहीं, आप ये मतलब सेक्रेटरी डिफेंस भी रहे, आपका एक वसी तजर्बा भी है। हमारी परसेप्शन ये है या अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज मजबूत इदारा इसलिए है कि अब तक सियासी मुदाखलत से वो पाक रहा है, उसने अपना किसी को सियासी मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी। तो ये समझते हैं कि ये जो तरमीम हो रही है एक सियासी मुदाखलत का दरवाज़ा खोला जा रहा है? जी, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। आपकी परसेप्शन बिल्कुल ठीक है। अच्छा। ये एक रियलिटी है कि अगर आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान मुकाबलतन
میرٹ کے اوپر چلتے ہیں, ان کی پروموشن کا کرائٹیریا ہے, ان کی پوسٹنگ کا کرائٹیریا ہے, اس کے مطابق چلتے ہیں, تو یہ بالکل اس کے اندر مداخلت والی بات ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ جی سویلین سپریمیسی والا حوالہ دیا جائے کہ ہم جو مرضی کریں تو پھر میں یہ کہوں گا صرف کہ کوئی اور ایسا ادارہ دکھا دیجئے جو آپ کے زیر تسلط ہے, جس کی آپ پروموشن اور پوسٹنگ کرتے ہیں. پولیس والے بیچارے سینئر آفیسرز پولیس کے اور سینئر آفیسرز بیوروکریسی کے اپنا بوریا بسترا کندھے پہ رکھا ہوتا ہے انہوں نے کہ پتہ نہیں آج ہمیں چیف منسٹر کہاں بھیج دیں گے اور کل کہاں بھیج دیں گے. اگر فوج کو وہ بنانا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ فوج ضرور اس پر تحفظات کا اظہار کرے گی, رزسٹ کرے گی, اور کرنا بھی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں پوری قوم کو رزسٹ کرنا چاہیے اس ادارے کو بچانے کے لیے. ہم سب کو اس کا دفاع کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ کا پریروگیٹو ہے, اور وہ بہت بڑا پریروگیٹو ہے کہ آپ لیکن لودھی صاحب جی لودھی صاحب جو اخبار کی خبر ہے اس کے مطابق تو یہ تو سفارش پہ کیا جا رہا ہے, اور یہ باضابطہ محکمہ دفاع کو سفارش کی گئی, پھر انہوں نے آگے یہ فردر بھیجا اور اب وہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے پاس ہے. تو اس کی سفارش کیا خود فوج کی طرف سے آئی؟ جی میرا خیال ہے اس کا کوئی امکان نہیں ہے, کیونکہ وزیر دفاع نے یہ بات نہیں کی, اخبار میں یہ بات آئی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. اور اخبار آپ کو پتہ ہے کہ مختلف بات کرتے رہتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ حکومت کی طرف سے ٹیسٹ کرنے کے لیے ریئیکشن انسٹیٹیوشن کا یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے, دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے. ایک اور بات کا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. پاکستان آرمی میں کم از کم یہ ان ریٹن رول ہے, لا جس کو رولز آف بزنس کہتے ہیں, یا ایک ان ریٹن بات سمجھی جاتی ہے کہ جس کسی کو بھی ایکسٹینشن دی جائے, اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے کہ کبھی کسی اچھے آفیسر کو ریٹین کرنے کے لیے یا اس کی اسپیشلٹی کی وجہ سے آپ آرمی چیف ان کو 1 سال رکھ لیتے ہیں, اور لیکن پھر ان کی پروموشن بلاک ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بریگیڈیئر ہے, اس کی ریٹائرمنٹ ڈیو ہے, آپ اس کو 1 سال کی ایکسٹینشن دے دیں تو وہ میجر جنرل نہیں بن سکتا. اچھا, اسی قاعدے کے تحت میرا نہیں خیال کہ کوئی میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل بن سکتا ہے, یا کوئی لیفٹیننٹ جنرل ایکسٹینشن کے بعد چیف بن سکتا ہے. اس کا کوئی جو ہے نا پہلے پریسیڈنس نہیں ہے. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس سے یہ نتیجہ اخذ کر رہے تھے کہ کسی خاص شخص کو یہ پرسن اسپیسیفک ترمیم ہے یا قانون سازی ہے, تو اگر کوئی خاص شخص اس کا بینیفیشری ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے اس سے. جی میرا خیال ہے نقصان پہنچ سکتا ہے انسٹیٹیوشن کو بھی, اس شخص کو بھی, اور خود ان کو بھی, کیونکہ جب لسٹ جانی ہے وہ تو جی ایچ کیو سے انیشیٹ ہونی ہے. اور ہاں البتہ اگر یہ ایسی ترمیم کر رہے ہیں کہ جی لسٹ کا ابھی ہم تعین کریں گے کہ کس کا نام لسٹ میں ہونا چاہیے کس کا نہیں ہونا چاہیے, پھر تو ایک قدم اور آپ سمجھیں کہ آگے بڑھانے والی بات ہے, اور کھوبے میں جانے والی بات ہے, اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس کرنے والی بات ہے. میرے بھائی, جس دن آرمی چیف نے ریٹائر ہونا ہے اس دن جو حاضر سروس لوگ ہوں گے, ان میں جو سینئر موسٹ کوالیفائڈ لوگ ہوں گے, ان کی لسٹ جائے گی, اور وہ لسٹ جی ایچ کیو سے جائے گی. وہ خود کہیں اور سے وہ ایمینیٹ نہیں ہو سکتی, کہیں اور سے جنریٹ نہیں ہو سکتی. وہ جائے گی منسٹری آف ڈیفنس میں, منسٹری آف ڈیفنس اوپر اپنا کورنگ لیٹر لگائیں گے, اور وہ جائے گا پرائم منسٹر کے پاس. اور کوئی طریقہ کار اس میں نہیں ہے. نہیں, لیکن اگر چونکہ ناظرین کے سمجھانے کے لیے میں خود بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ آج اگر منسٹری آف ڈیفنس کو ایک لسٹ آتی ہے, یا آج منسٹری آف ڈیفنس ایک سمری موو کرتا ہے, تو آج جو لوگ سینئر موسٹ ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے, خواہ وہ 20 کو یا 21 کو یا 22 کو ریٹائر بھی ہو رہے ہوں, یا جو 29 کو سینئر موسٹ ہوں گے صرف انہی کے نام جائیں گے. جی میری انڈرسٹینڈنگ بالکل یہی ہے جو آپ جی بالکل میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ نے دوسری بات کہی ہے کہ جس دن آرمی چیف نے ریٹائر ہونا ہے, اچھا مجھے نہیں پتا وہ 29 ہے 30 ہے یا 28 ہے, اس دن جو لوگ یونیفارم میں ہوں گے ان کی سینیئرٹی کی لسٹ جائے گی, چاہے تقاضا آج ہی کیوں نہ کر دیا جائے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب, سابق سیکرٹری دفاع موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, بریک سے پہلے نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ظاہر ہے وہ سیکرٹری دفاع بھی رہے ہیں, ان معاملات کو جو تکنیکی اور قانونی معاملات ہیں پھر فوج میں بھی رہے, سسٹم کا حصہ بھی رہے. بہت زیادہ بات جو ہے وہ سینیورٹی کی یہاں پہ ہو رہی ہے. کچھ ادارے ایسے ہیں کہ جن میں تو ایک فارمولہ طے ہے کہ جس پہ دوبارہ سے, مثال کے طور پہ عدالت میں یا سپریم کورٹ کی بات کریں تو جو سینئر موسٹ جج ہے وہ اس کے بعد نیکسٹ چیف جسٹس ہو جاتے ہیں, اور وہ ایک خاصے ٹائم پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے.
اب 2019 کی جو لیجسلیشن کی گئی اس سے پہلے معاملہ ایکسٹینشن کا یہ سب اوپن اینڈڈ تھے، پھر ایک قانون بنایا گیا، اب دوبارہ سے قانون میں جو وزیر دفاع نے خود کہا کہ بڑی تبدیلی نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی حد تک تبدیلی تو کر رہے ہیں۔ کیا اب اس میں بھی کوئی ایک ایسا آٹو فارمولا طے ہو جائے گا کہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے بعد کس کی ٹرن ہے؟ نہیں، وہ جو ترمیم ہمارے سامنے آئی ہے اور جس کی ابھی تک تردید نہیں ہوئی کہ یہ الفاظ ہیں یا نہیں ہیں جو مسودہ ہے، اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ فرسٹ فار آل یہ طے ہو جائے۔ یہ تو لگتا ہے کہ اس معاملے کو مزید الجھایا جا رہا ہے اور مزید شکوک و شبہات کا دروازہ کھولا جا رہا ہے، اور وہ شروع ہو گئے ہیں۔ مناسب تو یہی ہے کہ دیکھیں، جب تک یہ جو وہاب الخیری کیس آیا، پھر اس کے بعد وہ آیا افتخار چودھری صاحب والا کیس آیا، پھر افتخار چودھری صاحب کا ایک فیصلہ آیا، اس کے بعد پھر 18ویں ترمیم میں یہ طے کر دیا گیا طریقہ کار کہ جی اس طرح ججز اپائنٹ ہوں گے اور اس طرح سینیارٹی ہوگی، اور جو سینئر موسٹ ہوگا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جج، وہ آٹومیٹکلی وہ ہو جائے گا۔ اچھا، عمر کا تعین بھی ہو گیا، وہ پہلے سے خیر تھا، بلکہ کچھ لوگوں نے زرداری صاحب کے دور میں کوشش کی کہ چیف جسٹس ججز کی عمر بڑھا کے کچھ لوگوں کو فائدہ دینا مقصود تھا، وہ عدالتوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہی عمر ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ ہو جائے کہ جو سینئر موسٹ ہے، یعنی سینئر موسٹ جس شخص کے کور کمانڈ کی ہوئی ہو، وہ ضروری ہے، تو وہ آٹومیٹکلی آرمی چیف بن جائے۔ اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو ہمارے ہاں جو ایک کھینچا تانی سیاسی سطح پر ہوتی ہے اور خام خواہ بلا وجہ میڈیا پر بھی، سیاسی بیانات میں بھی، جلسوں میں بھی، کانفرنسوں میں بھی وہ ایک ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے ایک سیکیورٹی ادارے کی، جس کی ہمیں الہ بے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ آدمی بھی ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فوج کا ہیرارکی ہے کیا۔ تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور دوسرا اس کا یہ ہوگا کہ ودن آرمی جو ہے سب کو پتہ ہوگا کہ اس کے بعد کون ہے، اور اس کی وجہ سے اندر بھی تو ظاہر بات انسان ہے نا، تو وہ بھی راستہ بند ہو جائے گا۔ صحیح ہے، لیکن یہ ہمارے سیاستدان کریں گے نہیں، کیونکہ یہ ہمارے ہاں میرٹ اور سینیارٹی کو ہمارے سیاستدان نے بڑا عرصہ ہوا وہ تیاگ دیا ہے، بالکل خیر بات کہہ چکے ہیں۔ میرٹ بھی اب سبجیکٹ تو اپنے سیاسی مفاد ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا میرٹ ہوتا ہے، میرٹ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا میرٹ ہے۔ اچھا، یہ میرا خیال ہے کہ طے ہو جائے تو اس سے بہت سارے مسائل ہمارے جو معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب بھی آرمی چیف کی تبدیل ہونا ہوتا ہے، مدت ملازمت ختم ہونی ہوتی ہے، نئے چیف نے آنا ہوتا ہے، ہمارے یہاں عجیب و غریب قسم کی قیاس شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا ارشاد صاحب، مجھے کچھ لوگ ملیں جو کینڈیڈیٹ ہیں، جو امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے امیدوار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 6 مہینوں سے حضور ہر دوسرے ہفتے ہمارے حلقے میں جلسہ ہوتا ہے، ہر دوسرے ہفتے ہمارے حلقے میں ریلی ہوتی ہے، جو جمع پونجی پاس تھی وہ لگا چکے ہیں، اب قرض لے کے گزارا کر رہے ہیں، حالات ہمارے یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ نہیں، اگر وہ تھک گئے ہیں آپ کے بقول، تو آپ وہ ٹکٹ اپلائی نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ٹکٹ کی تو گیم ہے ساری۔ نہیں، مطلب ٹکٹ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ایک پارٹی جس سے وہ تھک گئے ہیں، ان کے وہ مقروض ہو گئے ہیں، اب ٹکٹ نہ لیں۔ نہیں دیکھیں، ٹکٹ تو انہوں نے لینی ہے۔ راجہ ریاض صاحب نے اس دن یہ کہا، جو عمران خان کے اب سخت مخالف ہیں، انہوں نے کہا کہ دوسری پارٹی کے پاس ایک امیدوار ہوگا، عمران خان کے پاس 8 امیدوار۔ بالکل ایسے ہے، اور اس کا نقصان بھی عمران خان کو ہی ہوگا۔ وہ تو بعد میں پتہ چلے گا نا۔ تو اگر تھکاوٹ یہ ہوتی ہے، تھکاوٹ کا اندازہ ہم اس طرح سے نہیں لگا سکتے، تھکاوٹ کا اندازہ اس طرح سے لگاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ شاہ محمود صاحب وہاں سے روانہ ہوں گے، اور خود نہیں جا رہے، اسد عمر جائیں گے، پرویز خٹک صاحب وہاں سے روانہ ہوں گے، اور پتہ چلے کہ جی کل 1000 آدمی تھا، آج وہ ہو گیا ہے 900، اور اگلے دن ہم دیکھیں وہ 700 رہ گیا ہے۔ اگر لوگ اتنے ہیں بلکہ بڑھ رہے ہیں، اور دوسرا اندازہ کیسے ہوگا کہ عمران خان صاحب کل تقریر کریں
اور لوگ جو ہے وہ ہمارا جو ریٹنگ سسٹم ہے اس میں پتہ چلے کہ جی 1 لاکھ لوگوں نے سنی ہے، دوسرے دن پتہ چلے کہ جناب وہ تو 50,000 پہ آ گئے، تیسرے دن وہ 20,000 پہ آئے۔ اگر عمران خان کی تقریریں بھی اسی تسلسل سے، اسی انہماک سے سنی جا رہی ہیں، اور تو ان کی منوپلی ہے نا سوشل میڈیا پہ سر، وہ تو منوپلی ہے ان کی سوشل میڈیا پہ نہیں، یا آپ کے میڈیا جو ہے افورڈ کرتا ہے کہ ان کو نہ دکھایا جائے، بلیک آؤٹ کیا جائے؟ نہیں، بلیک آؤٹ تو میڈیا کو اصولی طور پہ، قانونی طور پہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ویسے ہم تو نواز شریف کے بلیک آؤٹ کے بھی خلاف تھے، دیکھیں آپ نے بلیک آؤٹ کیا نا؟ جی کیا نا، ہم نے بلیک آؤٹ کیا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ایک ہماری جو پوزیشن ہے اخلاقی اور آزادی رائے کی، وہ ہم پوزیشن لے رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جب بلیک آؤٹ ہوا تو میڈیا کو کوئی نقصان ہوا، اور عمران خان ہے، مطلب ایک حقیقت ماننی چاہیے نا، اس لیے تھکاوٹ کا اظہار، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ پاپولر نہیں ہے، تو یہ فائدہ وہ اٹھا رہا ہے، یہ فائدہ وہ اٹھا رہا ہے۔ یہ اب حکمران اتحاد کے سوچنے کی بات ہے کہ وہ الیکشن ڈیلے کر کے عمران خان کو تھکا رہے ہیں یا اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یعنی اگر تو 7 مہینے اب ہو گئے مکمل، 8واں مہینہ شروع ہو گیا ہے، 7 مہینے میں اگر انہوں نے کچھ اچیو نہیں کیا سیاسی سطح پر، کچھ نہ کچھ لوز ہی کیا ہے، تو اللہ کرے، ہم تو دعا کر سکتے ہیں، ہر مسلمان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہر پاکستانی بھائی کے لیے کہ ان کو اگلے 7 مہینے میں کوئی فائدہ پہنچ جائے، لیکن بظاہر آثار نہیں ہیں۔ تو الیکشن اگر جلدی ہوں تب بھی عمران خان کے یہی ووٹ ہوں گے جتنے آج نظر آ رہے ہیں، دیر سے ہوں تب بھی یہی ہوگا۔ پروگرام کا ٹائم ارشاد صاحب ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔